بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 نومبر بروز منگل سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ بیوٹی بزنس میں 1200 خواتین کو تربیت دینے کا پروگرام۔ سعودی عرب کے ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ فنڈ ہدف نے تربیتی پروگرام کی تکمیل کے بعد بیوٹی بزنس میں 1200 خواتین کو تربیت دینے اور انہیں نجی شعبے کے کاروباری اداروں میں ملازمت دینے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ اس پروگرام میں 5 پیشوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان میں جنرل سیلز اسپیشلسٹ، میک اپ سیلز اسپیشلسٹ، اسکن کیئر سیلز اسپیشلسٹ، ایگزیبیشن سپروائزرز، کاسمیٹکس اینڈ ہیئر شامل ہیں۔ اجتماعی رہائش کے ضوابط کی خلاف ورزی پر کارروائی۔ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی اجتماعی رہائش کے حوالے سے مقررہ ضوابط پر عمل درآمد کرا رہی ہے۔ وزارت بلدیاتی و دیہی امور نے ضوابط متعلقہ اداروں کے تعاون سے کیے جا رہے تھے۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے شہر کے اندر اور کمشنری کے دائرے میں سرکاری اور نجی اداروں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اجتماعی رہائش کا پروگرام بنانے سے قبل مقررہ ضوابط آن لائن دریافت کر لیں۔ جدہ میونسپلٹی نے انتباہ کیا کہ 1 جنوری سے اجتماعی رہائش کے ضوابط کی خلاف ورزی پر تابعیتی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ میونسپلٹی نے بیان میں کہا ہے کہ اجتماعی رہائش کے حوالے سے تکنیکی اور صحت و ضوابط مقرر کیے گئے ہیں اور یہ سب میونسپلٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ اجتماعی رہائش کے لیے نئے ضوابط کے اجراء کا مقصد رہائش کا معیار بلند کرنا اور ملازمین کے حقوق کا تحفظ ہے۔ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ طے کیا گیا ہے کہ مملکت کے کسی بھی شہر اور کسی بھی علاقے میں غیر معیاری اور اجتماعی رہائش پر تابعیتی کارروائی ہوگی۔ بحری جہاز سے $80 لاکھ مالیت کی حشیش برآمد۔ سعودی بحریہ کی اسپیشل فورس 150 نے پیر کو ایک جہاز کو روک کر تلاشی لی جس پر حشیش لدی ہوئی تھی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی جنگی جہاز نے سمندر میں جہاز کو روک کر تلاشی لی تو اس سے 1589 کلو گرام حشیش برآمد ہوئی۔ اس کی لاگت $80 لاکھ ہے۔ اسپیشل فورس کے کمانڈر سلیمان الفقیہ نے بتایا کہ سعودی بحریہ گہرے سمندر میں اسمگلنگ کی کئی کوششوں کو ناکام بنا چکی ہے اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندر میں جہاز کو روک کر تلاشی لینے کا آپریشن فرانسیسی جنگی جہاز کے ذریعے انجام دیا گیا ہے۔ سعودی کمانڈر نے جنگی جہاز کے کمانڈر کو آپریشن کی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ سعودی عرب اور بیرون ملک موجود تارکین کے سوالوں کے جوابات جانیے۔ نصیر احمد میر کا سوال ہے، میرا خروج تحیل کے ذریعے لگا تھا کیونکہ میرا اقامہ 5 ماہ سے ایکسپائر تھا۔ اب میں دوبارہ سعودی عرب آنا چاہتا ہوں۔ مجھ پر 3 برس کی پابندی ہے۔ اگر میرا سابق کفیل دوسرا ویزا بھیجے تو کیا میں سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ مجھے پاکستان آئے ہوئے 18 ماہ ہو گئے ہیں۔ جواب: آپ کے سوال سے معلوم ہوا ہے کہ آپ خروج عہدہ کی خلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہوئے بلکہ ڈیپورٹ کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے امیگریشن قانون کے مطابق جب غیر ملکی کارکن کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو اس پر مختلف مدت کی پابندی کی جاتی ہے جو کہ ہر کیس میں مختلف ہوتی ہے۔ عام طور پر ڈیپورٹ کیے جانے والے شخص کو اس وقت مطلع کیا جاتا ہے کہ کتنی مدت تک کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ اپنے سابق کفیل کے پاس دوسرے ویزے پر آنا چاہتے ہیں تو ایسا اسی وقت ممکن ہوگا جب سسٹم میں آپ پر عائد پابندی کی مدت ختم ہو جائے گی۔ جوازات کا سسٹم خودکار ہے جو مقررہ مدت کے بعد پابندی کی بندش کو اٹھا دیتا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ پر پابندی 3 برس کے لیے لگی تھی تو قانون کے مطابق آپ کو وہ مدت پورا کرنا ہوگی۔ جہاں تک سابق کفیل کے دوسرے ویزے پر آنے کا قانون ہے تو یہ صرف انہی کے لیے ہے جو خروج عہدہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں جبکہ ڈیپورٹ ہونے والوں کے لیے پابندی کا قانون یکساں نہیں۔ محمد سندھی نے پوچھا ہے کہ نئے ویزوں کا اجراء کب سے ہوگا، رہنمائی کریں۔ جواب: کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی معمولات زندگی متاثر ہوئے تھے جس کی وجہ سے ویزوں کا اجراء ہی نہیں بلکہ سعودی عرب میں آمد و رفت بھی عارضی طور پر بند کر دی گئی تھی۔ تاہم اب معمولات زندگی بتدریج بحال ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ویزوں پر عائد پابندی اور دیگر معاملات بھی محدود پیمانے پر شروع کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ کی مراد ورک ویزے کے بارے میں ہے تو اس حوالے سے عرض ہے کہ سعودی عرب میں محنت کے قانون آئندہ برس سے تبدیل ہونے جا رہا ہے
جس کا اطلاق مارچ 2021 سے ہوگا۔ نئے قانون میں کفالت کا نظام یکسر تبدیل ہو جائے گا۔ غیر ملکی کارکن کو کام کے وسیع مواقع میسر آئیں گے۔ جہاں بھی انسانی ورک فورس کی ضرورت ہوگی وہاں کام کرنے کے لیے آزادی ہوگی، تاہم اس کے لیے دو طرفہ ورکنگ ایگریمنٹ ہونا ضروری ہوگا۔ قانون محنت کے تحت مرتب کیے جانے والے قوانین ابھی زیر غور ہیں، تاحال نئے قانون کی جزئیات سامنے نہیں آئیں۔ جیسے ہی اس بارے میں حتمی معلومات آئیں گی آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ یاد رہے نیا قانون مختلف مراحل سے گزر کر ہی منظور ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر جو نکات پیش کیے گئے ہیں ان کے بارے میں وزارت کی جانب سے بیان شائع کیا جا چکا ہے۔ جدہ کی بلدیاتی کونسل میں 2 خواتین سربراہ۔ سعودی عرب میں جدہ کے میئر صالح الترکی نے بلدیاتی کونسلوں کے سربراہ مقرر کر دیے۔ ان میں 2 خواتین شامل ہیں۔ میئر جدہ نے بلدیاتی کونسلوں کے امور احسن طریقے سے چلانے کے لیے نوجوانوں کی خدمات بھی حاصل کی ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق میئر نے الصفا بلدیاتی کونسل کی چیئر پرسن احد معاذ الشمرانی اور العزیزیہ بلدیاتی کونسل کی چیئر پرسن ہبہ حسین البلوی کو مقرر کیا ہے۔ صالح الترکی نے جدہ کی شمالی، جنوبی، وسطی اور مشرقی بلدیاتی کونسلوں کے سربراہ بھی متعین کیے ہیں۔ عمرو عادل امین حافظ کو گاڑیوں کی پارکنگ کے ادارے کا انچارج مقرر کیا گیا ہے۔